دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم لاڑکانہ سے ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مشتاق بھائی. حافظ خیر محمد لاڑکانہ سے بول رہا ہوں. جی حافظ صاحب. میرا لاڑکانہ سے بھی تعلق ہے اور تحصیل کمبر شہزادپور سے. جی ہماری حکومت سندھ کی باتیں آپ تو یہ پوری فلڈ میں ساتھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صبح کو چیف منسٹر ایک بیان دیتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد دوسرا دیتا ہے, شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. تو نیچے والے بھی اتنے ہی جھوٹے بولتے یعنی غلط بیانی کرتے ہیں. ابھی کیا صورتحال ہے؟ ان سے میں یہ گروکیس کرتا ہوں, یہ ٹوری کا جو بند ٹوٹا, یہ پانی سارا پورا سارا تحصیل وارا ہے. حافظ صاحب وہ بالکل ہوگا, لیکن اس ٹوری کا بند ٹوٹا. ہمارا اس وقت کنسرن حافظ صاحب یہ ہے کہ غذا پانی 5 فٹ کڑا ہے. آپ کو ڈی سی او کا نمبر دے دیتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ حمل میں آپ یونین کونسل میرپور میں کتنی بار گئے ہیں اور کیا امداد دی ہے یا نہیں دی ہے. آپ میں نمبر دے دیتا ہوں, آپ ڈی سی او کمبر شہزادپور سے پوچھیں. اس پورے ریسکیو میں اس کا ڈی سی او کا کہنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے صرف 2 کشتیاں دی گئی تھی. تو کس وجہ سے حافظ صاحب, کس وجہ سے کمبر شہزاد کوٹ میں جس یونین کونسل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ امداد نہیں پہنچی, پوری دنیا کا فوکس ہے اس وقت سندھ میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ امداد ہی نہ جائے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ ان سے خود پوچھیں کہ آج تک انہوں نے دیا ہے 4 سرسوں کو انہوں نے دیا کہ سرسوں والے جا کے تقسیم کریں. ایک گاؤں میں صرف 1 ڈبہ صابن کی گولیاں دے کر ٹکیاں دے کر آئے. کیا لوگ صابن پیئیں گے کھائیں گے؟ میں یونین کونسل میرپور کے کم از کم 100 گاؤں ہیں. آج بھی اگر آپ کا بندہ جو لاڑکانہ میں ہے وہ کل چلے ان لوگوں سے ایک سے انٹرویو کرے. ایسے لوگوں کو کارڈ ملے ہیں جو گاؤں ڈوبے ہی نہیں ہیں. ہم حافظ صاحب آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کے پاس جو تفصیلات ہیں آپ برائے مہربانی ہمیں بھجوائیے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم خود ان کو فالو کریں گے. جی آپ کا جی بہت بہت شکریہ آپ کا. وہ مسئلہ یہ ہے, دیکھو میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں, میرے لیے مشتاق یہ بات ماننا جو ہے کافی مشکل ہے. جو میں پاشا صاحب کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ میں اور آپ پاکستانی ہیں, ہمارے لیے اتنا بڑا سیٹ لگانا جو ہے مشتاق یہ بہت مشکل ہے کہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں اور صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, خوراک کی ترسیل میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور ہمیں شرم کرنی چاہیے پاکستانی کے طور پر, اور خاص طور پر آپ جیسے ماشاءاللہ سیلیبریٹی اینکر پرسن, پرائم ٹائم پہ پروگرام کرنے والے, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے رونا اور پیٹنا وہ CNN کہہ رہا ہے, BBC کہہ رہا ہے, آپ یہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرو مسلم لیگیں کٹھی ہوئی ہیں یا نہیں میرے سمیت. ایک آصف علی زرداری کے 9 رتنوں میں سے ایک ملا 2 پیازا چلا جائے. جی پرویز الہی تو میں سارا دن لگا کے پرویز الہی کو کہتا ہوں آئے مرزا لائیو, DSN جی چسکا, یہ 9 رتن, یہ مسخرے, یہ خبریں ہیں ہمارے لیے. 1 کروڑ انسان, میں کہہ رہا ہوں, میں تو مجھے شرم آ رہی ہے. یہ ایک اگر ایسے میں اس وقت ڈپٹی چیئرمین نادرا جو ہیں جی طارق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ ان کے ساتھ میرا مسئلہ اس سے ایک اور ہے. جی السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. جی طارق صاحب, وہ میں تو خوراک کی کمی کی بات ہم کر رہے تھے ریلیف کمشنر صاحب سے, لیکن آج ہی کے اخبارات میں یہ بات آئی ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں نے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے. اس میں ابھی تک 3150 کمپلینٹس آئی ہیں اور ان میں سے اوور ویلمنگ میجورٹی کچھ تقریباً 3000 یعنی 3150 میں سے 3000 کمپلینٹس جو ہیں وہ وطن کارڈ, جو ہمارا یہ خیال تھا جی یعنی فرینکلی سپیکنگ طارق صاحب کہ بہت ایفیشینسی, سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, تو کیا پرابلم ہو رہی ہیں لوگوں کو وطن کارڈ کے سلسلے میں سر؟ جی نصرت, اس کو ایک صحیح تناظر میں اگر دیکھیں تو ابھی تک ہمارے پاس 25 لاکھ لوگ آئے, ان میں سے 11 لاکھ لوگوں کو کارڈ دے دیے گئے, 100 وطن کارڈ سینٹر سیٹ اپ کیے اور حکومت نے 20 ارب روپیہ جو ہے عوام میں تقسیم کیا ہے وطن کارڈ کے سلسلے میں. اب جو یہ آپ کا سوال ہے 3017 کمپلینٹس جو وہ نادرا سے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں NDMA والے, لیکن اس میں سے جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو 2056 کلیم ایسے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو لسٹ میں تھے ہی نہیں, مطلب صوبے نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں, تو یہ صوبے ہی ریزالو کر سکتے ہیں. اچھا طارق صاحب ایک منٹ, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں
کہ وطن کارڈ آپ اس کو ایشو کریں گے جس کا نام آپ کو صوبہ ریکمینڈ کرے گا، اس طرح ہے سر؟ صوبہ نوٹیفائی نہیں کرے گا تو ہم نہیں کر سکتے اس کو، اور 18ویں ترمیم کے بعد ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اچھا لیکن اس میں طارق صاحب ابھی میرے پاس ایک ایس ایم ایس بھی آیا ہے اور اس میں باقاعدہ بندے نے اپنا ان کا ذرا نمبر بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن کارڈ جو ہے وہ سندھ کے اندر 5,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جس کے پاس 5,000 روپے ہیں وہ وہاں پر نادرا کے اہلکاروں کو دیتا ہے، وہاں سے وطن کارڈ ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انٹیریئر سندھ سے میرے پاس ایس ایم ایس ہے، محفوظ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا، یہ کوئی اس طرح کی شکایات بھی آئی ہیں ان کمپلینٹس میں، یہ بھی ہے یا اس طرح کا الزام کسی نے نہیں لگایا؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 2056 کمپلینٹس تو صوبے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا 80 جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیلے ہوا پیمنٹ میں، 524 ایسی ہیں کہ جن کی میرجز سیلاب سے پہلے ہوئی تھی، اب انہوں نے خود رجسٹر نہیں کروائی تھی، ان کو ہم ریزالو کر رہے ہیں۔ اب جس کمپلین کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس قسم کی کمپلین ضرور نادرا کو موصول ہوئی ہے کہ لوگوں نے کارڈ لے لیا پن کوڈ لے کے اور پھر اس 20,000 کے کارڈ کو 10,000 یا 15,000 میں بیچنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ہم علاقائی زبانوں میں پیمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کی وساطت سے بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کارڈ نہ بیچیں، 20,000 کے علاوہ بھی اس پر رقم آئے گی، اور اگر آپ سے غلطی سے بک گیا ہے کارڈ یا گم ہو گیا ہے تو اس کارڈ کو بلاک کر کے تو نیا کارڈ لے سکتے ہیں بینک کو فون۔ اچھا طارق صاحب ایک اچھا نہیں، دس از ایکسیلنٹ، میرا خیال ہے ان بیچاروں کا یہ خیال تھا چونکہ حکومتوں پر اعتبار نہیں ہوتا طارق صاحب، تو خیال یہ ہوگا کہ بس یار یہی 20,000 ہیں تو چلو اگر اس کا 10 مل رہا ہے کون جائے۔ اور اس کو بیچنے میں ایک اور بات بھی جو لوگوں کی کمپلینٹ بلکہ یہ اسی خبر میں ہے کہ پروبیبلی آپ کے کارڈز جو ہیں پاکستان کے تناظر کے اندر اتنے یوزر فرینڈلی نہیں ہیں۔ میرے پاس اے ٹی ایم ہے، میں نے ابھی تک طارق صاحب یوز نہیں کیا، سو کالڈ اللیجڈلی پڑھا لکھا آدمی، تو ایک دیہاتی اگر فرض کریں اس کو مل گیا وہ پن کوڈ اپنا کس طرح، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا مثال کے طور پر وہ انگوٹھا لگاتا یا کوئی اور ایسا؟ آئی ڈونٹ نو، یو آر بیٹر پلیس ٹو ایکسپلین اٹ ٹو می۔ جی دیکھیے، کیش ایک ایسی چیز ہے جو وہ آپ ہیلی کاپٹر سے گرا نہیں سکتے، اور ابھی تک یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بہت کامیاب رہا ہے۔ ہم نے آئی ڈی پیز میں بھی کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ 20 ارب روپے لوگوں نے نکلوا لیے، تو یہ 11 لاکھ خاندان ہیں کہ جس کو آپ 8 سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، تو لوگ ہیں جو سیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ہر آدمی آج کل موبائل نمبر یوز کر سکتا ہے، 9 ڈیجٹ کا نمبر ڈائل کر سکتا ہے، تو 4 ڈیجٹ پن بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بس سر ایک آپ سے ریلیٹڈ ہی ایک اور ایس ایم ایس ہے، یہ داؤد خیل میاں والی سے ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نادرا کو پچھلے 1 ماہ سے ڈی سی او نے وطن کارڈ جاری کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ یہ داؤد خیل کو تحصیلہ ذوالفقار خان صاحب نے۔ I don't think they take orders from DCO۔ کیوں طارق صاحب ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم ڈی سی او سے ڈائریکٹ آرڈر نہیں لیتے، ہم تو این ڈی ایم اے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں یا کسی علاقے کو کہتے ہیں کہ یہ سیلاب زدہ نہیں ہے، تو پھر این ڈی ایم اے جب تک ہمیں نہیں کہے گا تو ہمارا تو سسٹم چلتا رہے گا۔ جی تو ایسا میرا نہیں خیال۔ جی طارق صاحب آپ کی بات میرا خیال ہے کہ یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ لوگوں کو یہ اصل میں تھا کہ شاید یہ 20,000 ون ٹائم افیئر ہے، اگر واقعی ان بیچاروں کو یہ پتہ ہوتا کہ نہیں بھی ابھی 1 لاکھ روپیہ اور یہ تو ہو گئی، یہ امپورٹنٹ ذرا ڈیولپمنٹ تھی یا اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے سیلاب زدگان کے ساتھ، اور اس کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے۔ ناظرین وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ سیاست کی باتیں بھی کریں گے۔